27واں پارہ سورہ طور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کھلے ہوئے صحیفے میں، والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، والسقف المرفوع، قسم ہے بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندر کی قسم ہے، ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، لواقع، ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سورہ طور مکی سورت ہے اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 52 نمبر کی سورت ہے، جبکہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 76 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ سجدہ نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ ملک نازل ہوئی ہے، اور اس کی 49 آیات ہیں، جبکہ 2 رکوع ہیں۔ سورت کا نام سورہ طور، پہلی آیت میں طور ہی کا لفظ آیا، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی طور رکھا گیا۔ اللہ کریم نے یہاں پر 5 قسمیں کھائیں۔ نمبر 1، طور پہاڑ کی قسم، والطور واو قسمیہ ہے، یہ قسم کا معنی دیتی ہے واو، والطور قسم ہے طور پہاڑ کی، اور طور پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور طور کی عظمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اس مقام پر باتیں کرتے تھے، اسی بنا پر طور پہاڑ کی عظمت ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال ساری دنیا پر جائے گا، لیکن 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکتا، ایک مکہ، دوسرا مدینہ شریف، تیسرا کوہ طور پہاڑ۔ طور پہاڑ پر بھی جانے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں جا سکے گا، اور چوتھی جگہ بیت المقدس۔ ان 4 جگہوں کے علاوہ دجال ساری دنیا میں جائے گا۔ تو پہلی قسم اللہ نے طور پہاڑ کی کھائی۔ دوسری قسم کتاب مسطور، وکتاب مسطور، کتاب مسطور لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے تورات کہا ہے کہ کتاب مسطور سے مراد تورات ہے،
بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب اس سے مراد ہے، اور بعض نے اس سے کتاب مستور سے مراد لوح محفوظ لیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی تشریح کتاب مستور کی تشریح اعمال نامے سے کی۔ کتاب مستور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور کھلے ہوئے صحیفے۔ تیسری قسم کھائی والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت اللہ ایک ہے، کسی کی سیٹ میں اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت اللہ انسانوں کا جنات کا قبلہ ہے، اور جبکہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جب سے بنا ہے اس وقت سے ہی طواف کر رہے ہیں۔ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا، قیامت تک اس فرشتے کا نمبر اب نہیں آئے گا۔ اللہ کے آسمانوں میں اتنے زیادہ فرشتے۔ اور چوتھی قسم اللہ نے فرمائی والسقف المرفوع، بلند کی ہوئی چھت کی قسم ہے، مراد اس سے آسمان ہے۔ اور پانچویں قسم اللہ نے کھائی والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جواب قسم فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ایسا عذاب ہوگا جسے روکنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ جزائے عمل کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکے گی، اور وہ قیامت کا دن اللہ ضرور لائیں گے۔ یہ دنیا ختم کر دی جائے گی اور دوسری دنیا آباد ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وعدہ میرا سچا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ دن آئے گا قیامت کا، تو قرآن نے فرمایا یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان تھر تھرا کر ڈر جائے گا۔ اور پہاڑوں کے بارے میں فرمایا وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ، بڑا سخت منظر ہوگا۔ اور اس دن آخرت کو جھٹلانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن نے فرمایا الذین هم فی حوض یلعبون، انہوں نے ساری زندگی کھیل کود کے اندر گزار دی، کھیل کود ہی سمجھا، بس انہوں نے سمجھا یہ 4 دن کی دنیا ہی ہے اور پھر آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ آخرت کو جھٹلانے والے لوگ تھے، انہوں نے ساری زندگی کھیل تماشے میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، آخرت کی کوئی فکر نہ کی۔ آخرت کی بات آتی، نماز اور دین اور اسلام کی بات آتی، یہ لوگ ٹال دیتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیوں والی باتیں، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے وجہ یہ بیان کی، دنیا میں کھیل تماشا سمجھ کے اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں، اندھیری رات نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی۔ ہر بندہ دوسرے بندے کے الفاظ منہ پہ چڑھے ہوتے ہیں، 4 دن کی چاندنی ہے، مزے کر لو دنیا میں جو کرنا ہے، پھر اندھیری رات ہے، اندھیری رات نہیں، اصل آنکھیں، حقیقت کی آنکھیں وہیں کھلے گی۔ اپنی مرضی نہ کرو، 4 دن کی چاندنی نہیں ہے، بلکہ آگے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔
ظلم زیادتی نہ کرو، الذین هم فی حوض یلعبون۔ یہ قرآن میرے لیے، آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن صرف قصے کہانیاں بیان نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ آخرت کے منظر کیوں ہمیں بیان کر کے، اللہ نے بار بار یہ چیزیں کیوں بیان کی؟ تاکہ میری اور آپ کی آنکھ کھل جائے۔ ظلم، زیادتی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ہر اللہ کی نافرمانی والا کام چھوڑ دو۔ پہلی زندگی اگر ہو چکی تو اللہ کے توبہ کرو۔ یہ دنیا الذین هم فی حوض یلعبون، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اصل زندگی آنکھ بند ہونے کے بعد ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ ہر جگہ آپ نے دیکھا مکی صورتوں میں تو قیامت کا منظر، اور اسی انداز میں آخرت کا ڈراوا، جہنم کا ڈراوا کتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے بیان کیا، قرآن کو پڑھو تاکہ اس چیز کی حقیقی معنوں میں انسان کے دل کے اندر اس کی حقیقت بیٹھے، وگرنہ تو ہم دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ آخرت کی نہ فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی یقین آ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، جسموں سے ننگے ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں اگر ساتھ کوئی دینے والی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، وہ نیکی کے اعمال ہیں، وہ رب کا قرآن ہے، وہ نمازیں ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ چیزیں آخرت کی روشنی ہیں جو جنت تک لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہ سمجھو، اصل یہی ہے جو یہاں پہ کیا، ایک ایک پل ہمارا نور ہو رہا ہے، اسی پہ کل نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے اس کی تیاری خوب کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو موت سے پہلے حقیقی سمجھ کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ فرمایا والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور کی وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کھلے ہوئے صحیفے میں، والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع، قسم ہے بلند کی ہوئی چھت کی، مراد آسمان ہے، والبحر المسجور، قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، لواقع، ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے اس کو ہٹانے والا، یوم تمور السماء مورا، فرمایا وہ دن یاد کرو جب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، دوسری دنیا آباد ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن حال یہ ہوگا، یوم تمور السماء مورا، جس دن لرز جائے گا آسمان تھر تھرا کر، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، فویل پس ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہے جھٹلانے والے؟ الذین هم فی حوض یلعبون، الذین هم وہ ہیں جو فی حوض یلعبون، بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں،
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق